حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بصرہ کی سرزمین میں ہیں، چند اشخاص اکٹھے ہوئے اور انہوں نے مولا علی سے سوال کیا۔ سوال کیا تھا جو آج ہمارے معاشرے میں چلتا ہے؟ سوال یہ تھا کہ یا علی، ہم آپ کے محب ہیں، آپ کے ماننے والے ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، یہ تو بتائیں یہ جو آپ کی خلافت ہے، یعنی جو آپ چوتھے خلیفہ ہیں، آپ کے پاس کوئی تحریری طور پر موجود ہے کہ آپ چوتھے خلیفہ ہیں؟ حالانکہ آپ پہلے خلیفہ ہونے چاہیے تھے اور ہم آپ کو پہلا خلیفہ ہونے کا اعزاز دیتے ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے علم پر، تدبر پر، تفکر پر قربان جائیں، آپ نے فرمایا لوگو تم اس طرح کی بات نہ کرو، حقیقت میں پہلا خلیفہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے پھر اس کو بڑے کھلے انداز میں اور وسیع طور پر بیان فرمایا کہ اس فتنے کی امت میں ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہتے ہیں لوگو ایسا تو نہیں ہوا اللہ کے رسول علیہ السلام اچانک موت آئی اور آپ دنیا سے چلے گئے، بلکہ حضور علیہ السلام بیمار ہوئے، اس کے بعد آپ اپنے بستر مبارک پر تھے، پھر نمازوں کا وقت ہوا، مسجد میں اذان ہوئی، اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس مؤذن گئے، اے اللہ کے محبوب اذان ہو چکی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جا کر ابو بکر صدیق کو کہو مصلی امامت پر کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اب یہ جو انداز ہے، یہ جو طریقہ ہے اور یہ جو عقیدہ ہے، یہ عقیدہ آج کے ملا نے کتاب میں نہیں لکھا، بلکہ یہ وہ عقیدہ ہے جو مولا علی نے خود اپنی زبان سے بیان فرمایا۔ اب دیکھو حضرت مولا علی کی فکر، خدا کی قسم جب میں پڑھ رہا تھا میں اس بات سے حیران تھا کہ ہمیں تو آج اور کل کا پتہ نہیں ہوتا، مولا علی کی نظر کتنے دور دور تک تھی۔ آپ نے کہا لوگوں بات یہ ہے، حضور علیہ السلام آپ کی طبیعت مبارک نسازگار ہوئی، اذان ہوئی، نماز کا وقت ہوا۔ مولا علی کہتے ہیں ایسا نہیں تھا کہ کوئی کہے وہ دیکھو جی نماز کا وقت ہوا، حضرت مولا علی وہاں پر موجود نہیں تھے، آپ غیر حاضر تھے، اس لیے حضرت ابو بکر صدیق کو نماز کا کہا گیا۔ اور بات جو مولا علی نے خود بیان فرمایا، آپ فرماتے لوگوں یہ بات نہیں کہ میں موجود نہیں تھا، میں غیر حاضر تھا، فرمایا میں غیر حاضر نہیں بلکہ وہاں پر حاضر تھا، پھر بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے جناب ابو بکر صدیق کو نماز پڑھنے کا حکم عطا فرمایا۔ پھر اگلی بات دیکھو، یہ سوال ہو سکتا تھا، مولا علی خود فرماتے ہیں کہ حضرت علی بیمار تھے تو اس وجہ سے کہا گیا ابو بکر صدیق آپ نماز پڑھاؤ۔ مولا علی فرماتے میں بیمار بھی نہیں تھا، میں تندرست تھا، غیر حاضر بھی نہیں تھا، وہاں پہ موجود تھا، سویا ہوا بھی نہیں تھا، جاگ رہا تھا۔ کہتے ساری باتوں کے باوجود اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جا کر ابو بکر صدیق کو کہو مصلی امامت پر کھڑے ہو اور لوگوں کو نماز کی امامت کروائے۔ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ دیکھو، کوئی سوال اس پہ اٹھ سکتا ہی نہیں، کیوں؟ میرا علم ہو تو سوال اٹھ سکتا ہے، آپ کا علم ہو تو سوال اٹھ سکتا ہے۔ یہ بیان وہ کر رہے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے محبوب فرماتے انا مدینہ العلم وعلی بابھا، میرے محبوب فرماتے میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ۔ اب مولا علی کا انداز دیکھو بیان کرنے کا، پھر آپ کہتے ہیں ہو سکتا ہے لوگوں کوئی سوال کرے، یہ چونکہ حق مولا علی کا تھا اور کسی اور نے جا کر اور پیغام دیا۔ مولا علی کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے فرمایا اے علی آپ جاؤ اور آپ جا کر ابو بکر صدیق کو کہو لوگوں کو نماز کی امامت کروائے۔ پھر دیکھو آگے حضرت مولا علی کا فرمان، آپ کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے مجھے فرمایا، میرے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو بھی فرمایا، مجھے بھی فرمایا۔ اب ہم دونوں گھر والے تھے اور دونوں وہاں پر موجود تھے، ہماری موجودگی میں سرکار علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا اے عباس آپ جاؤ، اے مولا علی آپ
جاؤ، آپ جا کر خود ابو بکر صدیق کو یہ پیغام تو مصلی امامت پر کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اب دیکھو یہ ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ، یہ نظریہ خلافت اول حضرت ابو بکر صدیق کی عقیدہ کہاں سے ملا؟ ہمیں لمبی باتیں نہیں آتی، مختصر سا جملہ یہی ہے، رب کعبہ کی قسم ہے ابو بکر صدیق کی پہلی خلافت کا عقیدہ ہمیں خود مولا علی نے سکھایا ہے۔ آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات باہر کی ہے ہی نہیں، مولا علی کا ذکر ہے، ان کا فرمان ہے۔ آپ کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا۔ کہتے ہیں وصال کے بعد، چونکہ وصال سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مصلی ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا۔ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کا جب وصال ہوا اس وقت ہم نے اختلاف نہیں کیا کہ کسی نے کہا ہو نہیں یہ خلیفہ ہو، دوسرے نے کہا ہو یہ خلیفہ ہو۔ مولا علی فرماتے ہیں ہم نے یہ فیصلہ کیا، رسول اللہ نے جس بندے کا انتخاب ہمارے دین کے لیے جس کا انتخاب کیا ہے، ہم نے اپنی دنیا کے لیے بھی اس بندے کا انتخاب کر دیا ہے، اور کہتے ہیں وہ ہستی جناب ابو بکر صدیق کی ہے۔ پھر مولا علی کہتے ہیں ہم نے اتفاق رائے سے آپ کو پہلا خلیفہ مانا، اپنا امام بنایا، اپنا رہبر بنایا، اپنا محسن بنایا، اپنا قائد بنایا۔ پھر مولا علی حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے۔ آج ایک چھوٹے سے محلے کی مسجد کا امام ہو، کسی کا اس سے اختلاف ہو جائے، بندے کہتے ہیں میں نے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی کیونکہ میرا اس سے اختلاف ہے۔ میں کہتا ہوں قربان جاؤں، دیکھو مولا علی کا ابو بکر صدیق سے پیار کہ حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی میں مولا علی نے ابو بکر صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ پھر اس کے بعد حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جب حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہوا، آپ نے اپنا خلیفہ حضرت عمر فاروق کو منتخب کیا۔ کہتے ہیں اس کے بعد کوئی دو بھی ایسے صحابہ نہیں تھے جنہوں نے اختلاف کیا ہو نہیں خلافت کسی اور کی بنتی ہے، حضرت عمر نے معاذ اللہ قبضہ کر لیا ہے۔ مولا علی کہتے ہیں نہیں نہیں، اور یہاں تک کہ مولا علی فرماتے ہیں آپ سے جب کسی نے سوال کیا، آپ نے کہا اگر خلافت میری نہ بنتی، قبضہ کیا ہوتا، کہتے ہیں میں ممبر کی پہلی سیڑھی پر بھی کسی کو قدم نہ رکھنے دیتا، کیونکہ میں عام بندہ نہیں ہوں، اللہ کے رسول نے مجھے شیر خدا بنایا۔ علی مشکل کشا بھی ہے، شیر خدا بھی ہے، علی شیر مصطفیٰ بھی ہے۔ کہتے میری خلافت ہو کوئی قبضہ نہیں کر سکتا کیونکہ میں عام بندہ نہیں ہوں، اللہ کے رسول نے مجھے شیر خدا بنایا ہے۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں دوسرے نمبر پر حضرت سیدنا عمر فاروق کو خلیفہ بنایا۔ مولا علی کہتے ہیں بنانے والوں میں جب میٹنگ ہوئی تھی، اجلاس ہوا تھا، یہ نہیں کہا میں غیر موجود تھا، موجود نہیں تھا، مجھے اجلاس میں شامل نہیں کیا۔ کہتے ہیں اجلاس کے اندر میں شامل تھا اور میں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا، اور پھر ہم نے اپنا امام حضرت عمر فاروق کو بنا دیا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی کا انتخاب ہوا، اور چوتھے نمبر پر مولا علی فرماتے میرا انتخاب ہوا۔ اب یعنی جو خلافت کی ترتیب اہل سنت کے ہاں ہے، یہ ویسے نہیں کہ کسی کتاب کو اٹھایا اور ترتیب بن گئی، بلکہ بالکل وہ ترتیب ہے جو مولا علی نے خود اپنی زبان مبارک سے بیان فرمائی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر، عمر فاروق کا دوسرا نمبر، عثمان غنی کا تیسرا نمبر، مولا علی کا چوتھا نمبر۔ کوئی پوچھے کس نے بتایا ہے، کہو رب کا کرم ہے، رب نے ہمیں علی والا عقیدہ عطا فرمایا ہے۔ ہمارا جو نظریہ ہے، جو عقیدہ ہے، بالکل وہ عقیدہ ہے جو رب ذوالجلال نے مولا علی کو عقیدہ عطا فرمایا ہے۔ اور پھر اگر میں بات کو آسان لفظوں میں سمجھانا چاہوں کہ ہم اہل سنت جب ذکر ہو پنجتن پاک کا ہم ان کے بھی غلام ہیں، اور جب ذکر ہو چار یاروں کا تو ہم ان کے بھی غلام ہیں۔ پنجتن پاک میں کون سی ہستیاں ہیں؟ پنجتن پاک میں پہلا نمبر میرے نبی علیہ السلام کا ہے۔ قربان جاؤں
میرے نبی کا ایک بھی ایسا فرمان کسی کتاب سے نہیں مل سکتا کہ جس میں معاذ اللہ حضرت عمر فاروق کی شان میں کمی کا بیان ہو، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے پنج تن پاک کے ہزاروں فرامین نہیں لاکھوں مل سکتے ہیں جس میں پنج تن پاک نے ابو بکر صدیق کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ تو پتہ چلا پنج تن پاک اور چار یاروں کا آپس میں اختلاف نہیں تھا، بلکہ ان میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں ہی محبتیں تھی۔